نسلیں جتنی بیدار ہوں گی اتنا سمجھ پائیں گی حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ ذکری مسلمان بنیں، فکری مسلمان نہ بنیں۔ ہم صرف شعار والے نعروں والے مسلمان بنیں، لیکن اس کو جامع عمل نہ پہنائیں۔ کربلا کو صرف 62 ہجری تک محدود کر دیں، اس کربلا کو آج کے آئینے میں نہ اتاریں۔ واللہ دین اگر ہسٹری کا حصہ رہ گیا تو یہ بت پرستی ہے۔ دین سے اگر فکر نکل گئی یہ بت پرستی اور کچھ بھی نہیں۔ ہماری ساری رسومات پھر بت پرستی بن جائیں گی۔ اگر اس میں فکر ہے، اگر اس میں فلسفہ ہے، وہ آج کے ضمیر کو بیدار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے کہ حاکم عوام سے ڈرے۔ جب عوام حاکم سے ڈرنے لگتی ہے تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے۔ کربلا کے بعد کسی بھی حاکم نے کھلم کھلا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید نہ کیا، کیونکہ وہ خوف، وہ رعب ان کے وجود میں بہہ چکا تھا۔ ایک خطیب 10 گھنٹے تقریر کرے لیکن ایک جملہ مرجعیت کے لیے نہ بولے، ایک جملہ سید علی کے لیے نہ بولے، مطلب اس کے اندر حسینیت کی بھنک بھی نہیں ہے، یہ ابھی تک تاریخ سے نکلا نہیں۔ نوح خان نوحیں پڑھیں، عبادت ہے ذکر امام حسین کرنا، لیکن ایک جملہ آج کے مظلوموں کے لیے نہ بولیں۔ ان کی شاعری میں آج کے ظلم کے خلاف آواز نہ آئے۔ آپ کل کے ظلم پہ روتے رہو اور آج کوئی بلب بلب کے مرتا رہے، آپ کے اندر احساس ہی نہ ہو۔ کربلا کا مطلب کیا ہے؟ آنسو بہانے کا فلسفہ کیا ہے؟ کتنی بار آپ نے امام حسین کے مصائب سنے؟ کبھی سوچا کہ مولانا ریپیٹڈ مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ وہی شہادت بار بار سنا رہے ہو، کیوں سنائی جاتی ہے؟ تاکہ ظالم کی نفرت پیدا ہو، تاکہ دل نرم ہو جائے۔ فرمائے قساوت قلب کی ایک نشانی جمود العین ہے، جب آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں بندہ قسی القلب ہو جاتا ہے۔ تو ذکر حسین ہمیں قسی ہونے نہیں دیتا۔ جب دل نرم ہوگا تو یہ مظلوم کے لیے بولے گا۔ ارے آج کوئی مسلمان نہ بھی ہو، کوئی ڈرامے کے اندر کوئی درد بھرا سین جو جھوٹا ہے، پری پلان سب کو پتا ہے جھوٹا ہے، انسان اس کو دیکھ کے روتا ہے، اور یہ بولا جائے کہ آپ فلسطین کی بات کیوں کرتے ہیں، وہاں کے مظلوموں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ انسانیت کی بات ہے۔ کربلا پہ رونے والا ہر ظلم پہ روتا ہے۔ یہ شعار بلند کیے گئے، یعنی اتنی تفریق کی جائے، افسوس سے میں کہہ رہا ہوں بعض جگہوں پہ، ہر جگہ پہ نہیں، کہ فلسطینی مرے تو یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی شیعہ خوش ہو کہ کوئی سنی مر رہا ہے۔ لبنان کے شیعہ مرے، یہاں پہ بعض تکفیری گروپ خوش ہوں کہ شیعوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارا کیا جائے؟ یہ فکر یزیدی فکر ہے۔ اس فکر سے آپ نے تبرہ کرنا ہے کہ کونوا للظالم خصما، ظالم کوئی بھی ہو، فرمایا دل میں نفرت رکھو۔ وللمظلوم اونا، عمومی جملہ ہے، تخصیص نہیں دی امیر المومنین نے کہ مظلوم شیعہ ہو تو آپ اس کے لیے رونا، شیعہ نہ ہو تو اس کے لیے نہ رونا۔ تشیع انسانیت کا نام ہے، یہ مذہب، اب آپ کہیں شاید کئی جگہوں پہ خدمت کی بھی جاتی ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے خدمت کے ساتھ محبت بھی دی جاتی ہے۔ ہاں، یہ کربلا تھی۔ یہ نہیں کہ حبیب آیا امام حسین کے پاس تو مولا نے سینے سے لگائے، حبیب تو اپنا ہے، نہیں میرے عزیز، جو جتنا غیر تھا اتنی زیادہ محبت دی امام حسین نے اسے۔ ہر آیا تو بڑھ بڑھ کے سینے سے لگے، زہیر کے خیمے میں جا کے دعوت دینے گئے۔ وہاب مسلمان نہیں تھا، کرسچن تھا، کتنی محبت کی امام حسین نے سیدہ زینب نے اس کی ماں سے۔ کہا یہ میدان حسینی میدان ہے، یہاں غیر کو اپنوں سے زیادہ محبت دی جاتی ہے، یہاں جذبہ ایثار ہے، یہاں جذبہ قربانی ہے، یہاں جذبہ محبت ہے۔ تو حسینیت ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں بیدار شیعہ کون ہے، اور وہ کون ہے جو صرف ہمیں ذکری بنا رہا ہے۔ فکری شیعہ بنیں، ذکر کے ساتھ فکر بھی کریں۔ خالی ذکر انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ میں نے کئی بار مجلسوں میں کہا ہے کہ اللہ نے ایک عبادت ہر مسلمان پہ واجب کی ہے، جس کا نام ہے نماز۔ نماز نہ پڑھے تو ایمان انسان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اس نماز میں خدا نے ایک سورت کو واجب کیا ہے جس کا نام ہے سورہ حمد۔
مطلب حمد کی جگہ پہ رحمان پڑھو تو نماز نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی ہے تو سورہ حمد کی وجہ سے۔ اب اس حمد کی اتنی امپورٹنس تو ہے کہ جس کی جگہ پہ میں رحمان نہیں پڑھ سکتا، یاسین نہیں پڑھ سکتا، سورہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتا، حمد ہی پڑھنی ہے۔ اور 17 رکعت میں 10 رکعت میں ریپیٹڈلی میں ایک سورت کو پڑھتا ہوں جس کا نام سورہ حمد ہے، اور سورہ حمد میں آقا قراتی کہتے ہیں ایک دعا کو خدا نے واجب کیا ہے، اور کہتے اگر مجھ سے پوچھا جائے نا کہ بہترین دعا کون سی ہے تو میں کہوں گا یہی بہترین دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا یا قائم رکھ یا باقی رکھ، مطلب ہدایت کی دعا ہے۔ اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں عجیب ہے، لشکر حسین میں بھی نماز پڑھی گئی، لشکر یزید میں بھی نماز پڑھی گئی، جو وہاں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ہم پڑھ رہے تھے، جو یہاں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ہم پڑھ رہے تھے۔ اور لشکر یزید میں 2 خیمے تھے، ایک خیمہ ابن سعد کا تھا، ایک خیمہ ہور کا تھا، اور جب ابن سعد اور شمر نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اور جب ہور نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بھی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو شمر بھی ہدایت کی دعا کر رہا تھا، ہور بھی ہدایت کی دعا کر رہا تھا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے پروردگارا شمر نے کہا مجھے ہدایت دے، ہور نے کہا مجھے ہدایت دے، ایک ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد قاتل حسین بنا، دوسرا ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد ناصر حسین بنا۔ پروردگارہ دعا تو ایک تھی، مانگ تو ایک تھی، لیکن ایک قاتل بنا، ایک ناصر بنا تو اللہ کی آواز آئے گی۔ ہاں ہدایت کی دعا دونوں مانگ رہے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ آج کمی فکر کی ہے میرے عزیز، نام کی نہیں ہے۔ آج خانقاہی کتنے مسلمان دکھاؤں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، جنہوں نے فرق دنیا اور آخرت نہیں سمجھا۔ فلسفہ قرآن اور حکمت کو سمجھو، قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا۔ مطلب میاں نہ رو بنو، اپنی دنیا میں بھی ترقی کرو، اپنی آخرت میں بھی ترقی کرو۔ جنہوں نے دین کو سیاست سے جدا کیا، جنہوں نے مولویوں کو حکومت سے جدا کیا کہ آپ کا کام تو مسجدوں میں بیٹھنا ہے، آپ کا کام تو محراب کے اندر ہے، اور اساس حکومت کو ہم سنبھالیں گے، یہ فکر بنو امیہ اور بنو عباس کی فکر ہے۔ فکر حسین یہ تھی کہ نظام بہتر ہوگا تو لوگ بہتر ہوں گے، اور غیبت امام میں نظام کو بہتر کون کرے گا؟ عقل یہ حکم دیتی ہے کہ غیبت امام میں نظام کو بہتر وہی کر سکتا ہے جو عمل میں، کردار میں، رفتار میں اہل بیت جیسا ہو۔ اور آج ہمارے پاس اگر کوئی ایسا کردار پایا جاتا ہے تو مراج عظام کا کردار پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو استعمار کو اگر 100 سالوں کے اندر صرف اسٹڈی کریں، شیعہ سنی ہو کر نہیں، شکست اگر کسی نے دی ہے تو مرجعیت نے شکست دی ہے۔ تو آپ کے ہی لبادے میں ایسے لوگ آتے ہیں یا فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، اکثریت کا تعلق امریکہ سے ہے۔ اچھے اچھے لوگ، مجھے نہیں پتا وہاں جا کے کیا ہو جاتا ہے، شاید ہوا کا اثر ہے، آب و ہوا کا اثر ہے، نظریات لوگوں کے بدل جاتے ہیں، وجود میں اتنی تلخی کیوں آ جاتی ہے، جو حالات کو نہیں سمجھ پاتے۔ بندہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے اسے حالات کا زیادہ پتہ ہے۔ میں عراق کے حالات پہ کمنٹ دوں گا، مجھے نہیں پتا، آغا سیستانی کو زیادہ پتا ہے۔ ایران کے حالات کیا ہیں وہ سید علی خامنئی کو زیادہ پتا ہے۔ پاکستان کے حالات کیا ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ پتا ہوتے ہیں۔ عوام کا کام ہے اپنے رہبروں کی، اپنے مراجع کی اتباع کرنا، اور یہی آپ کی کامیابی رہی۔ ایک فتویٰ آیا، لوگوں نے عین اسی طرح اطاعت کی۔ یعنی 5 منٹ کے لیے سوچیں، وہ جو مرجعیت کا مخالف ہے، اگر عراق میں آغا سیستانی نہ ہوتے، کہ انہوں نے فتویٰ دیا نا، قبائل سب لوگ باہر نکلے، سب نے اسلحہ اٹھایا۔ اب ایک ملک کی فوج 3 لاکھ 4 لاکھ، لیکن اگر 20 ملین لوگ باہر نکل آئے، کون مقابلہ کر سکتا ہے 20 ملین لوگوں کا؟ تبھی عوامی لیڈروں کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ عوامی لیڈر کے پاس مورل اتھارٹی آتی ہے، لیگل اتھارٹی نہیں ہوتی اس کے پاس۔ امام خمینی ابھی ایران کے لیگل اتھارٹی نہیں ملی تھی، مورل اتھارٹی تھی۔ اب ان کو نکال کے عراق میں رکھو یا پیرس میں رکھو، وہ ایک جملہ کہتے تھے پورا ایران باہر آ جاتا تھا۔ یہ مورل اتھارٹی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تبھی ملکوں کے بادشاہوں کو یا وزراء کو 4 سال 3 سال 5 سال پھر رکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد اور بندہ آئے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس مورل اتھارٹی آ جائے۔ کیونکہ مورلی اگر یہ لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہو گیا، ہمارے کیوں بعض مولویوں سے حکومتیں ڈرتی ہیں؟
ان کو پتا ہے ایک بندہ کال دے گا مدارس سے 4-5 لوگ نکل آئیں گے، تو لوگ ڈرتے ہیں ان سے۔ جب آپ کے پاس روحانی پاورز آتے ہیں، مورل اتھارٹی آتی ہے، تو بڑے سے بڑے سسٹم آپ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے توہین کرو۔ مجھے بہت افسوس ہوا، انٹیریئر سندھ کے بعض ولایت کے نام سے لوگوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے بعض ذاکروں نے یہ نطفے والی گالی کو اتنا عام کیا کہ اپنے دشمن کو کہو کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ حرامی ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ عادت اتنی ہو گئی اس گالی کی کہ اب میرا جو مخالف ہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے سر پہ امامہ بھی ہو، اسے وہ گالی دینی ہے۔ انی اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، امیر المومنین فرماتے ہیں علی پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کوئی گالی دے، کوئی خود کو علی والا بھی کہے لیکن زبان سے گالم گلوچ ہو، یہ کردار امیر المومنین نہیں ہے۔ تو ایک طریقہ توہین کا، آپ دیکھتے ہیں کئی نیشنلسٹ، وہ چاہے ایرانی نیشنلسٹ ہوں جن کو ہم قوم پرست کہتے ہیں، یہ سخت دین کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقہ دین مخالفت کا یہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں دین کا تقدس ہوتا ہے، امام حسین کا، علم کا، زری کا تقدس ہے آپ کے ذہن میں، کہ اس تقدس کو ختم کرنے کی جو پہلی چیز ہے وہ گالی دو، مولویوں پہ لطیفے بناؤ، ان کی گالیاں دو، ایک چھوٹا واقعہ پیش آتا ہے اس کو بہت زیادہ بڑا کر کے بیان کرو، اور یہ گالم گلوچ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تاکہ تشیع کمزور ہو۔ انہی لوگوں سے پوچھا جائے اگر مرجعیت عراق میں نہ ہوتی، آج 40 کی واک ہوتی، آج اتنی عزاداری امام حسین ہوتی، اس قدر باشکوہ عزاداری کربلا میں منائی جاتی ہے۔ اس سال 21 ملین لوگ امام حسین کی زری کی طرف گئے، لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے گئے۔ کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، جو شیعہ شہید امام کی قبر کی طرف اتنی محبت کے ساتھ جا رہا ہے، ایثار کے ساتھ جا رہا ہے۔ تصور کرو جب انہی امام حسین کا فرزند، حجت خدا، فرزند زہرا، امام زمانہ جب کعبے کی دیوار سے آواز دیں گے حل من ناصر ینصرنا، یہ ٹریننگ آپ کے بچوں کی ہو رہی ہے، تو بس دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنائے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو ان تمام تر فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہم بھرپور ذکر امام حسین بھی کریں اور اپنی مجالس میں فکر امام حسین بھی اپنے بچوں کو عطا کریں۔ فرمایا برترین نعمت جو خدا کسی عزادار کو عطا کرتا ہے وہ نعمت گریہ ابا عبداللہ الحسین۔